ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق اللہ العظیم۔ ماں قبل آیت خاتم النبیین کی تفسیر مکمل طور پر بیان کر دی گئی ہے اور خاتمہ کا معنی بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ قرآن مجید کے اندر خاتمہ کا معنی کس طرز پر استعمال ہوا ہے، اور پھر احادیث سے اس کی کیا مراد ہے اور اس کی تشریح کیا ہے، اور صحابہ کرام نے اس کی تشریح کیا کی ہے، اور اصحاب لغت سے اس کا کیا معنی ہے، مکمل طور پر بیان کر دی گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد قادیانی شبہات جو اس کے اوپر پیش کرتے ہیں وہ بھی مکمل طور پر بیان کیا ہے، اور ان کا جوابات تفصیلی طور پر ادا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد نبوت کی اقسام بھی بیان کر دی گئی ہیں۔ اب یہاں سے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میں جو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اب لا نبی بعدی کا لفظ فرمایا ہے، اس میں لا کون سا ہے اور نحوی قاعدے کے مطابق اس سے کیا مراد ہے؟ سمجھ لیجئے گا کہ یہاں پر لا لائے نفی جنس کا ہے۔ نحوی قاعدے کے مطابق آج اس کی تفسیر بیان کی جائے گی کہ لا لائے نفی جنس کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا لا جو نفی کے لیے استعمال کیا گیا ہو، یہ اپنے اسم کی پوری جنس کی نفی کر دیتا ہے جو اس کی خبر میں موجود ہوتی ہے۔ یعنی کہ اس لا کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک اس لا کی خبر ہوتی ہے۔ اب اس کے اسم کی پہچان کیا ہے؟ اس کے اسم کے اندر تین طرح کی نشانیاں پائی جاتی ہیں کہ اسم نکرہ ہو، منصوب ہو اور بغیر تنوین کے ہو، اس کے ماں قبل لا کھڑا ہو تو سمجھ لیجئے کہ لا لائے نفی جنس کا ہے، اور پھر اس کی ایک خبر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسا کہ قرآن مجید کے اندر ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب یہاں پر ریب اسم ہے، اسم نکرہ ہے اور منصوب ہے اور بغیر تنوین کے ہے، اس کے ماں قبل لا کھڑا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لا لائے نفی جنس کا ہے۔ پھر ایک اس کی خبر ہے۔ اب خبر اس کی مختلف طرح کی ہو سکتی ہے، یا تو مرکب توصیف یا مفرد ہوگی یا مرکب ہوگی۔ تو اگر مرکب ہے تو مرکب توصیفی ہوگی یا مرکب اضافی ہوگی یا مرکب جاری ہوگی، اور یہاں پر جو لا ریب فیہ کے اندر ہے یہ مرکب جاری ہے کہ اب اس کا ترجمہ فی اور ہی ضمیر کا مرجع یہاں پر قرآن مجید ہے۔ مطلب اس کا کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فی القرآن۔ اب ریب کا مطلب یہاں پر ریب کا ترجمہ شک ہوتا ہے۔ اب اس عبارت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ قرآن کے اندر شک نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب یہ کس کا ترجمہ ہوا؟ یہ کس سے پتا چلا کہ اس کا ترجمہ کیسے کیا گیا ہے؟ یہ لا لائے نفی جنس سے پتا چلا ہے کہ ہر قسم کی یہاں پر جو شک و شبہ تھا اس سے ختم کر دیا گیا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اس قرآن کے اندر، اس کتاب کے اندر کسی قسم کا کسی نہج سے، کسی زبان میں، کسی مکان میں، فی ای زمان فی ای مکان، سننے والے کی طرف سے، سنانے والے کی طرف سے، دینے والے کی طرف سے، لے کے آنے والے کی طرف سے، لکھنے والے کی طرف سے، لکھوانے والے کی طرف سے، ہر طرف سے یہاں پر شک کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ بالکل قرآن مجید کے اندر شک کی نفی کر دی گئی ہے۔ لا ریب فیہ کا ترجمہ اب یہ ہوگا۔ یہ کس نے بتایا آ کر؟ یہ لا لائے نفی جنس نے آ کر بتلایا۔ اس طرح کی اور بھی قرآن مجید کے اندر سینکڑوں مثالیں ہیں، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر ایک مثال ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک سمجھایا، وہ قوم نہ مانی۔ اس قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا اور کلمہ توحید کو جھٹلایا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کشتی تیار کیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی،
تو وہ سیلاب آیا، آپ کشتی پر سوار ہوئے، جب آپ کشتی پر سوار ہوئے تو آپ کو اپنا بیٹا نظر آیا، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، وہ ایک اونچی جگہ پر تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اپنے بیٹے کو، یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بچے، تو آجا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ان کافروں کے ساتھ مت ہو۔ تو بیٹے نے آگے سے کہا سآوی الی جبل، میں ٹھکانہ پکڑ لوں گا پہاڑ پر، یعنی کہ میں اونچی جگہ پر چلا جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا، یا سمونی من الماء، تو مجھے وہ اونچائی بچا لے گی اس پانی سے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم، اب یہاں پر لا کھڑا ہے، آگے اسم ہے، اب وہی نشانیاں دیکھیے، اسم، نکرہ، منصوب، اور تیسری نشانی کے بغیر تنوین کیا ہوا ہے، یعنی کہ آج کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے، لا عاصم اليوم، کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ لا نفی جنس جس اسم پر داخل ہوتا ہے اس جنس کی، اس کے ماں بعد جو خبر ہے اس سے اس جنس کی تمام نفی کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور بھی قرآن مجید کے اندر اور بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جو قرآن مجید میں ہیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے اَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ، اب لا الہ کلمے کے اندر بھی استعمال ہوا ہے، کیا ترجمہ ہوگا کہ کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ، مگر اللہ ہی الہ ہے۔ اب یہاں پر یہ مطلب ہرگز نہیں ہو سکتا کہ لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، نہ حقیقی نہ مجازی، مگر ذلی بروزی ہے، نہیں، بلکہ یہاں پر یہ ہوگا کہ ہر قسم کے الہ کی یہاں پر نفی کر دی گئی ہے۔ اور بھی اس طرح کی کافی مثالیں ملتی ہیں، جیسے کہ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، لا جناح، کوئی گناہ نہیں ہے، نہ چھوٹا نہ بڑا، ہر قسم کے گناہ کی نفی کر دی گئی ہے۔ اور بھی آگے مثالیں ہیں، حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیہ، لا اسم، اسم یہ اسم ہے اور نکرہ ہے اور منصوب ہے اور بغیر تنوین کے ہے، لا اس کے ماقبل کھڑا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لا نفی جنس کا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کے گناہ کی یہاں پر نفی کر دی گئی ہے۔ اور جیسا کہ مثالیں ہیں لا شریک لہ ولا نظیر لہ ولا ضد لہ ولا ند لہ ولا مثیل لہ ولا مثال لہ، اس طرح یہ تمام کی تمام جگہ پر لا نفی جنس کا استعمال ہوا ہے۔ لا شریک لہ ولا، کہ اللہ رب العزت کا کوئی شریک نہیں ہے، اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوگا کہ شریک تو اللہ رب العزت کا نہیں ہے لیکن کوئی ذلی بروزی شریک ہے، ہرگز یہ ترجمہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہی جو لا نفی جنس کا اسم ہوتا ہے، اسم کی جنس کی پوری نفی کر دیتا ہے جو اس کی خبر کے اندر موجود ہوتی ہے۔ لا نبی بعدی، نبی اسم ہے، اسم کی پوری جنس کی نفی کر دی گئی ہے بعدی کے اندر، جو ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہ کسی زمانے میں نبی ہے، نہ کسی مکان میں نبی ہے، نہ کسی ملک میں نبی ہے، ہر طرح کے نبی کی نفی کر دی گئی ہے۔ من بعدی، جو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد ہے، نہ حقیقی ہوگا، نہ مجازی ہوگا، نہ ذلی ہوگا، نہ بروزی ہوگا۔ نحوی قاعدے کے مطابق بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے لا نبی بعدی، اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے بعد نہ کوئی ذلی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی بروزی نبی آ سکتا ہے، کسی کو نبوت ملنی نہیں ہے، نہ ذلی نبی ہوگا نہ بروزی نبی ہوگا، کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ کس نے بتایا ہے؟ یہ لا نبیہ بعدی کے اوپر جو لا نفی جنس کا کڑا، اس لا نے آ کر بتلایا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نحوی قاعدے کے مطابق بھی ہمارا ہی مذہب ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے بعد اب کسی کو کوئی نبوت نہیں ملنی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حق راستے پر پختہ رکھے اور حق راستے پر مرتے دم تک قائم رکھے اور اسی پر ہماری موت آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔